پہلے تو حق اللہ کا ہے پھر ہے نبی کا، ماں باپ کا پھر حق ہے سنو پھر ہے کسی کا، ماں باپ کا پھر حق ہے سنو پھر ہے کسی کا۔ نبی عشق نبی کو حرز دل و جان بناؤ، عشق نبی کو حرز دل و جان بناؤ، انسان بناؤ۔ انہی بزرگوں میں ایک نام یہ قائم مقام ناظم ہمارے شریعہ حضرت مولانا محمد شبلی قاسمی مدّ اللہ العالی، یہ ایک نام ہے، ایسا نام ہے کہ پورا صرف بہار نہیں بلکہ جھارکھنڈ اڑیسہ کے سارے مسلمانوں کو اعتماد ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر مسلمانوں کے اندر جمعیت نہ ہو تو بغیر جمعیت کے یہ جانوروں کی ایک بھیڑ ہوگی اور ان کا ایک جماوڑا ہوگا۔ مسلمان یہ اجتماعی زندگی اپنے امیر کی اطاعت میں گزارنے کے عادی ہیں اور ان کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اسلام کا تصوری جماعت سے ہے، لا اسلام الا بالجماع، کہ اسلام کا تصور جماعت سے ہے، اور لا جماعت الا بالامیر، جماعت امیر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اپنے ابھی نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی دامت برکاتہم کا خطاب سنا ہے۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ناظم ہمارا شریعہ حضرت مولانا شبلی قاسمی مدّ اللہ العالی سے تشریف لائیں اور اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا سید المرسلین وآلہ واتباعہ الی یوم الدین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، میں مختصر سی چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو قبول کرنا اور ماننا انسان کی مجبوری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی حقیقت ہیں۔ جس طریقے سے ابھی یہ رات ہے، سامنے یہ لائٹ جل رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے، اسے آپ مان کر کے ہی رہیں گے۔ دن میں سورج نکلتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، یہ حقیقت ہے جسے ماننا ہوگا۔ پانی میں ٹھنڈک ہے، اسے ماننا ہوگا۔ ہواؤں سے تازگی اور زندگی ملتی ہے، اسے ماننا ہوگا۔ آگ جلا دیتی ہے، اسے ماننا ہوگا۔ یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری حقیقتیں رکھی ہیں ایسی، جب انسان اس کو مانتا ہے تو انسان اپنے آپ کو گویا مانتا ہے، اور انسان جب اسے نہیں مانتا ہے گویا انسان خود اپنے وجود کو بھی بھلا دیتا ہے۔ انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے
تو اللہ تعالی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو دیر تک باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ سیدھی اور صاف بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے، اس دنیا کا سسٹم یہ ہے، اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرتا ہے، نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے لیے دیر تک اور دور تک باقی رکھتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو جلد چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بار بار سمجھایا ہے، اللہ کے رسول نے بار بار اسے بتلایا ہے۔ کہیں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے، نعمت اور بڑھا دوں گا۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو صرف یہی نہیں کہ نعمت چھین لوں گا، بلکہ فرمایا کہ عذاب شدید میں مبتلا کر دوں گا، سخت قسم کے عذاب میں تمہیں ڈال دوں گا۔ تو میرے بھائی، میرا اللہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کی قدر کریں۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر اور سماج کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آل اولاد ایسی بنے جس کی دنیا میں پوچھ ہو، وہ قائد بنے، وہ لیڈر بنے، وہ رہنما بنے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہو، وہ لوگوں کو راہ دکھلانے والا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دیر تک باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی طاقت دیر تک رہے، تو ساری چیزوں کا حاصل اللہ نے بتایا کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی پہچان کرو اور اس کی قدر کرو۔ مثال کے طور پہ میرے بھائی، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم نے اس نعمت کی قدر کی، اس نعمت سے اچھی چیزوں کو دیکھا، اس نعمت کو اللہ باقی رکھے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی دیر تک رہے، وہ قرآن کریم کو بار بار دیکھے، وہ اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھے، وہ کعبہ شریف کو بار بار دیکھے، وہ روضہ اقدس کو بار بار دیکھے۔ اچھی چیزوں کے دیکھنے سے آنکھوں کی نعمت کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اس کی روشنی کو باقی رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے، جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، موبائل ہے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہر وقت اسی کے اسکرین پر آپ کی نظریں ہیں، اسکرین سے آپ کی آنکھیں ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ خود دیکھتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت اللہ جلد چھین لیتا ہے۔ اسی پر ساری چیزوں کو آپ قیاس کیجئے، آپ اللہ کی نعمت کی قدر کرنا سیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔ اللہ نے آپ کو مومن بنایا، صاحب ایمان بنایا ہے۔ اے میرے بھائی، اپنے ایمان کی قدر کر لیجئے، اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔
ہم لوگ اپنے ایمان کی ناقدری کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. ہمارا سماج ایمان کا ناقدر بن چکا ہے. اے میرے بھائی، یہ ایمان تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، سارے لوگ دشمن بن گئے، جان کے دشمن بنے. تمام مکہ کے لوگوں نے اتفاق کر کے چند لوگوں کو اپنا سردار بنا کر، اپنا قائد بنا کر، اپنا رہنما بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا. مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو، انہوں نے ہمارے رات کی نیند خراب کر دی ہے، انہوں نے میرے سکون کو چھین لیا ہے، ان کے ذریعے سماج میں نا اتفاقی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے، یہ دوسرے خداؤں کا انکار کرتے ہیں. کہ آپ ہم پر رحم کیجئے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے. آپ سب یہ جانتے ہیں، اردو کی ابتدائی کتابوں میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب حضرت ابو طالب کی ان کے جانے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب کہنے لگتے ہیں اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، اس بوڑھے چچا پر رحم کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہوا چچا جان؟ چچا نے کہا کہ مکے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ اگر وہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم سرداران مکہ اور عرب کی سرزمین کی جس لڑکی کو اپنی نکاح میں لینا چاہے ہم دینے کو تیار ہیں. اگر آپ کا بھتیجا سرداری اور حکومت کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو عرب کی سلطنت اس کی قدموں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم سب عرب کے لوگ مل کر اس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھنے کو تیار ہیں. اگر آپ کا بھتیجا بیمار ہو گیا ہے تو ہم سب مل کر اس کا علاج کرنے کو تیار ہیں. مگر اللہ کے واسطے اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ اس دین کو اور اس کلمے کو اور اس اسلام کو اور ایمان کو نہ پھیلائے، وہ رک جائے، وہ باز آ جائے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے زبانی مکہ کے لوگوں کی جب یہ بات سنی تو حضور سرور کائنات کی دونوں آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور حضور روتے ہوئے فرمانے لگے اے میرے چچا، اگر مکہ کے لوگ، دنیا کے لوگ، عرب کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، یعنی پوری کائنات میرے قدموں میں لا کر ڈال دیں اور وہ یہ کہیں کہ اس دین کو چھوڑ دو، اس مذہب کو چھوڑ دو، اس ایمان اور اسلام کو چھوڑ دو، تو خدا کے قسم مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ابو طالب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کو، اس ارادے کو اور اس اخلاص کو دیکھا تو فرمایا کہ بھتیجا کوئی بات نہیں ہے، تمہارا جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو ایمان ہے، اس پر جمے رہو اور جو دعوت و تبلیغ کا تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے میرے بھائیوں، وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں پوری دنیا کو لوگ لا کر کے رکھ دیں تو بھی میں ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اے میرے ایمان والے بھائیوں، آپ غور کیجئے ہم اس ایمان کو دن رات میں کتنی مرتبہ چھوڑتے ہیں اور کتنی مرتبہ اس کا سودا کرتے ہیں. کتنی مرتبہ ہم اس ایمان کا سودا کرتے ہیں. جھوٹی گواہی دینے والا ایمان اور اسلام کا سودا کرتا ہے. ظلم کرنے والا اسلام اور ایمان کا سودا کرتا ہے. ناانصافی کرنے والا اسلام اور ایمان کا سودا کرتا ہے. غریبوں کو ستانے والا اسلام اور ایمان کا سودا کرتا ہے. غیبت کرنے والا ایمان اور اسلام کا سودا کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا، اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا،
قیمتی نماز کو چھوڑ کر اگر کوئی نیتا آ جاتا ہے وہاں بھیڑ لگا دیتے ہو اور مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، آپ یہ دیکھو کہ آپ ایمان کی قدر کر رہے ہو یا ایمان کی ناقدری کر رہے ہو۔ اے میرے بھائیوں، ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے ایمان کی قدر کیجئے۔ جب ایمان کی قدر کیجئے گا تو اللہ ایمان کا نور آپ کو دے گا، ایمان کی طاقت آپ کو دے گا۔ اللہ آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتاریں گے، اللہ آپ کے قدموں میں قوت دے گا، اللہ آپ کے بول میں طاقت دے گا، اللہ آپ کے سمجھ اور فکر میں فراست دے گا، بصیرت دے گا۔ آپ آنکھ بند کر کے بھی وہ دیکھیں گے جو دنیا آنکھ کھول کر کے نہیں دیکھ پاتی ہے۔ آپ فقیری میں رہ کر کے، آپ پھٹے پرانے میں رہ کر کے وہ حاصل کر پائیں گے میرے بھائی جو دنیا بادشاہت میں بھی حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ ہم لوگ ایمان کا مزہ کہاں پا رہے ہیں؟ ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں، ایمان کی قدر نہیں کی۔ اللہ سے ایمان کی لذت مانگیے، اللہ سے ایمان کی دولت مانگیے۔ میرے بھائیو، علماء یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں اور ہم سب یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمانیات پر عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمانیات کو چھوڑ دینے سے ایمان گھٹتا ہے اور کبھی کبھی ختم ہوتا ہے، اور ایسا ختم ہوتا ہے کہ وہ مرتا ہے تو ہم ایمان والا سمجھ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں کہ ایک انسان جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل کر کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی بدعملی سے جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ فضل فرما کر اس کا ایمان اس کی طرف لوٹاتا ہے۔ میرے بھائیو، غور کرو، جو لوگ لگاتار گناہوں میں مبتلا ہیں، موقع نہیں دیتے گناہوں کے چھوڑنے کا، اس کا ایمان اس تک لوٹ پاتا ہے یا نہیں لوٹ پاتا ہے؟ اسی بے ایمانی کے ساتھ تو وہ دنیا سے نہیں چلا جائے گا۔ تو اے میرے بھائی، بات لمبی مجھے نہیں کرنی ہے، مجھے پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے چیزوں کی قدر کرو گے تو اللہ تعالی چیزوں کا نور اور چیزوں کی برکت اور چیزوں کی قیمت سے تمہیں نوازے گا۔ چیزوں کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں تمہیں نہیں دے گا، چیزوں کا فائدہ تجھے نہیں دے گا۔ چیزیں نظر آئیں گی، پیڑ میں پھل نظر آئے گا لیکن سڑ جائے گا۔ میرے بھائی دیکھتے ہیں نا، کھیت میں اناج نظر آنے لگتے ہیں لیکن جب اس کی کٹائی ہوتی ہے اور جب پھلوں کو جدا کرنے کا وقت آتا ہے، اسے توڑنے کا تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں کالے کالے دانے زہریلے قسم کے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، یہی حال ایمان کا ہے۔ ہم لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اس وقت تک نہیں اتریں گی، ہمیں عزت اس وقت تک نہیں ملے گی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں مجھے قوت اس وقت تک نہیں ملے گی۔ ایمان والوں کی قوت ایمان پر عمل کرنے میں ہے اور ایمان کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے۔ تو پہلا پیغام میرے بھائی یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی قدر کیجئے، ہر کوئی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ایمان کے خریدار ہر جگہ نظر آتے ہیں، ایمان کے بیچنے خریدنے والوں کے چکر میں نہ پڑے میرے بھائی۔ مثال میں دیا کرتا ہوں، خاص طور سے اس علاقے میں جب بھی میں جلسے میں آتا ہوں ایک بات میں کہا کرتا ہوں، پھر میں دوہرا رہا ہوں اس اسٹیج سے، ہر گاؤں میں ہر علاقے میں تھانے کا دلال موجود ہے۔ تھانے کے دلالوں سے بچو۔ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، محلے والے کو خبر نہیں ہوتی ہے لیکن 112 والی پولیس گاڑی لے کر کے پہنچ جاتی ہے۔ وہ دنگ رہ جاتا ہے باپ، دنگ رہ جاتا ہے بیٹا کہ کس نے پولیس والے کو خبر کر دیا۔ یہ تھانے کے دلال لوگ لٹی ہوئی قوموں کو لٹوا رہے ہیں۔
कमजोर कौम को जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसको मजबूत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। हर गांव में दलाल हैं, छोटे छोटे झगड़े को अल्लाह की किताब से हल नहीं करते हैं, वो जाकर के पैसे खर्च करवाते हैं उनका, और फिर आकर के उनसे सुलह करवाते हैं। क्या ईमान बेचना ये नहीं हुआ? ईमान की नाकदरी नहीं हुआ? कुरान को छोड़ देना नहीं हुआ? इमारत शरिया ने हर इलाके में दारुल क़ज़ा कायम किए। हम इमारत शरिया की तरफ से उनको तनख्वाह देते हैं, काजी को तनख्वाह देते हैं, माविन काजी को तनख्वाह देते हैं, चपरासी वहाँ रखे हुए हैं। ज़रूरियात जो दारुल क़ज़ा की है हम बैतुल माल इमारत शरिया से उसको मुकम्मल करते हैं। और उसी गांव का झगड़ा एक थाने का दलाल और एक शैतान आदमी थाने तक ले जाता है, और काजी शरीयत के पास आकर के अल्लाह की किताब की रोशनी में उसे हल कराने से गुरेज करता है। क्या ये ईमान को छोड़ देना नहीं हुआ? क्या ये ईमान को छोड़ देना नहीं हुआ? ऐ मेरे भाई, ईमान को मत छोड़ो, ईमान की कीमत को समझो, ईमान को मजबूती से थामो। बहरहाल मेरे भाई, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की। अल्लाह फरमाते फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करो, कुफराने नेमत न करो, इनकार न करो मेरी नेमतों को, झुठलाओ नहीं मेरी नेमतों को। मैंने मिसाल के तौर पर तुम्हें औलाद दी, औलाद की नेमत से नवाजा। एक बेटा बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत तेज है, दिमाग और ब्रेन उसके पास खूब है, बड़ा चुलबुलिया है, बड़ा तेज तर्रार है, उसे आप स्कूल में भेजते हैं। एक लड़का कमजोर किस्म का है, बड़ा भोदा किस्म का है, उसे आप ले जाकर के मदरसे में देते हैं कि मौलाना साहब सही करेंगे। यकीनन कुरान की बरकत से वो सही होगा, यकीनन इन उलमा की मेहनत से वो सही हो जाएंगे। लेकिन आपने नाकदरी कैसे की? इन नाकदरियों से बचिए। आपको अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन आपने अपनी औलाद को अल्लाह का दीन नहीं सिखाया। दुनिया तो सिखा दिया, लेकिन दुनिया देने वालों तक नहीं अपने बच्चों के ज़हन दिमाग को आपने पहुंचाया। आपने वो तालीम दी जिससे बच्चे अल्लाह से दूर हो जाएं, अल्लाह के रसूल से दूर हो जाएं, अल्लाह की शरीयत से दूर हो जाएं। औलाद जैसी नेमत की आपने नाकदरी कर डाली। मेरे भाई, औलाद की कद्र कीजिए, और औलाद की कद्र ये है कि उसको बेहतर तालीम दीजिए, बेहतर तरीक़ा सिखाइए, अच्छी तरबियत दीजिए, उसको अच्छा सलीक़ा उसे सिखाइए, उसे मुहज़्ज़ब बनाइए। यह है उस्ताद, यह है एक वालिद की जिम्मेदारी, और यह है कद्र करना औलाद की नेमत की। हम में क्या अक्सर औलाद की नेमत की नाकदरी कर रहा है। एक बाप होटल पर बैठकर, चौक चौराहे पर बैठकर गप्पे मारता है, शिकवा शिकायत करता है, ये मौली साहब वैसा, वो मौली साहब वैसा, अरे फुलनमा तो ऐसा है, फुलनमा ऐसा है। दिन रात दूसरों की शिकायत करते करते गुजारता है, लेकिन उसको तौफीक नहीं होती कि मासूम बच्चे के साथ आधा घंटा हम अपने घर में वक्त दे दें और कहे कि बेटा किताब निकाल करके तुम पढ़ो। हम इस मजमे से अगर पूछें कि आप में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे में 1 घंटा भी अपने बच्चे की तालीम के लिए संजीदगी के साथ फिक्र करते हैं? आप परेशान होते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम क्यों नहीं पा रहे हैं, मेरे बच्चे मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे की तरबियत क्यों बिगड़ रही है, मेरे बच्चे का अखलाक क्यों बिगड़ रहा है। ये बातें हम सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं, समझने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐ मेरे भाई, जब हमने अपने औलाद की नेमत की कदर न की, औलाद जैसी नेमत की कदर न की, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं को मेरे लिए वबाल बना दिया, अल्लाह ने उन्हीं को मेरे लिए मुश्किल बना दिया। कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं, देश तबाह बेटा से, नेता से, और बाप तबाह बेटा से। हालांकि नेता तो देश को बनाने के लिए है, और बेटा तो वो है जो बाप के आंखों का नूर है। हम उसे लख्ते जिगर कहते हैं, हम उसे नूरे नजर कहते हैं, हम उसे कहते हैं मेरी आंखों की ये ठंडक है। जिसे आपकी आंखों का ठंडक होना चाहिए, आपके कल्ब व जिगर का सुकून जिसे बनना चाहिए, जिसे दुनिया का हादी बनना चाहिए, जिसे दुनिया का रहनुमा बनना चाहिए, जिसे कुरान करीम को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, जिसे अल्लाह के रसूल के दीन को सीखना सिखाना चाहिए, वो गालियाँ दे रहा है, वो दूसरों की हकारत कर रहा है, वो दूसरों को मारता है, दूसरों को जलील करता है, दूसरों की चीज़ों को छीनता है, वो गसब
کرتا ہے وہ لوٹ لینے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، وہ کسی کو دھوسا دینے کو اپنا کمال سمجھتا ہے، وہ اپنی طاقت اس میں سمجھتا ہے کہ ہم اتنی بد زبانی کریں کہ کوئی میرے سامنے بولے نہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کو ایسا بنا دیا۔ اے میرے بھائی، اولاد کی نعمت کی قدر کیجئے، اولاد کی نعمت کی قدر کیجئے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اچھی تعلیم انہیں دیجئے، اچھی تربیت انہیں دیجئے۔ لئن شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے تو اللہ نعمتوں کی برکت ظاہر کرے گا، نعمتوں کا نور تم تک پہنچائے گا، نعمتوں کا فائدہ تم تک پہنچائے گا۔ ورنہ نعمتیں دکھنے کو تو ملیں گی کہ یہ نعمت ہے، لیکن ایک بھی آپ کے کام کی نہ ہوگی، وہ چیزیں آپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ میرے بھائی، میں اگر اس کی تفصیل بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے۔ ہر نعمت کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر میرے بھائی، یہ مدرسہ کھلا ہے، یہ مدرسہ کھلا ہے، مدرسہ اسلامیہ، اتنا وسیع و عریض ادارہ الحاج حسیب الرحمان صاحب نے اور ان کے رفقا نے، ان کے صاحب زدگان نے مل کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ بتاؤ میرے بھائی، تعلیمی ادارے اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بولو، تعلیمی ادارے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہے نا اللہ کی نعمت؟ یہ مدرسہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے اللہ کی نعمت۔ میرے بھائی، ہم سے میرا اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کرو۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نعمت کا شکریہ آپ لوگ کیا کیا ادا کرتے ہیں؟ بتائیے، آپ نے اس نعمت کی شکر گزاری کس طریقے سے کی ہے؟ کہ آپ نے اپنے بچے یہاں دیے، آپ نے سماج کے بچوں کو یہاں داخل کرایا، آپ نے مدرسے کی مدد کی، مدرسے کی خیر خواہی کی، مدرسے کا ذکر دوسری جگہ کیا، مدرسے کے استاد سے محبت کی، مدرسے کے طلبہ سے محبت کی، مدرسے کی چیزوں سے محبت کی، مدرسے کے پڑو پٹی کی حفاظت کی، مدرسہ بنانے والے اور اس کو سیچنے والے کو دعائیں دی آپ نے۔ آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو، ان کی اولادوں کو دعائیں دیتے ہیں، جنہوں نے قوم کی اولاد کے لیے اپنے پورے احساسے کو لگا دیا، جس نے قوم اور سماج کی اولاد کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری دولت کو لگا دیا، ان کی اولاد کو آپ دن رات میں کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے بچیوں کو یہاں پڑھاتے ہیں، اگر مدرسے کی آپ مدد کرتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، الفت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جب آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تو یہ آپ کے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے بچوں کی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے ادارے قائم کرتے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میری قوم کے لوگوں، آپ کا اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اس جلسے سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اس نعمت کی قدر کر لو۔ اس نعمت کی قدر کرو گے تو یہ مدرسہ یونیورسٹی بنے گا، یہ جامعہ بنے گا، یہ بہت بڑا ادارہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اس سے جوڑ دے گا، علماء اس سے جڑیں گے، حفاظ اس سے جڑیں گے، محدثین اس سے جڑیں گے، تعلیم کے نئے نئے شعبے اور برانچز قائم ہوں گے، جیسے اب جامعۃ البنات یہاں قائم ہونا ہے، لڑکیوں کا ادارہ کھلا، کچھ اور کھولیں گے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نواز دے گا۔ لیکن میرے بھائی، اگر تم نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ بنی بنائی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ گرچہ بانی کا اخلاص اور ان کی دعائیں انہیں دیر تک باقی رکھتی ہے، لیکن قوم کا تعاون جب اس سے انہیں ملتا ہے تو چیزوں کا پھل اور چیزوں کی برکتیں خوب ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم کہتے ہو ہمارا تعلق اللہ سے بہت اچھا ہے، لیکن مدرسہ کھولنے والے کو گالی دیتے ہو، اسکول کھولنے والے کی غیبت کرتے ہو، مکتب چلانے والوں کی برائی بیان کرتے ہو، اور کہتے ہو میرا اللہ سے بڑا اچھا رشتہ ہے، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو سچے ہیں، میرا ایمان مضبوط ہے، میرا اسلام مضبوط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، علماء کو گالی دینے والے، مدرسوں کی ناقدری کرنے والے، ایجوکیشن ہب کی ناقدری کرنے والے، تعلیم گاہوں کی ناقدری کرنے والے، دین سکھانے والوں کی ناقدری کرنے والے، تو خدا کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔
جس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ کسی اپنے بھائی کی شکر گزاری کر سکے، جس نے احسان ہی کیا کسی بھی طرح کا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ہمارا ایمان ہمارے نبی پر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ پر میرا حسن ظن ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اس لیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی شکر گزاری کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی میں ایک آدمی آپ کو کہیں پر کوئی کام آ جاتا ہے، موٹر سائیکل کسی کی جا رہی ہے، کسی سناٹی جگہ پر آپ ہیں، آپ کو جانا 2-3 کلومیٹر دور ہے، آپ کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے، موٹر سائیکل روکتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا بیٹھیے، ہم آپ کو آپ کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ 2 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے آپ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے جس نے مجھے 2 کلومیٹر کا راستہ طے کرا دیا۔ اے میرے بھائیوں، اس مدرسے کے ذریعے سے، ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے پوری زندگی کا راستہ طے کیا جاتا ہے، اور زندگی ہی نہیں جنت تک کا راستہ طے کرایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آپ کیا قدر کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا دعائیں دے رہے ہیں؟ بہرحال مبارکبادی میں پوری قوم کی طرف سے جناب الحاج حسیب الرحمان صاحب کو دیتا ہوں، ان کے فرزندان کو دیتا ہوں، اور میں اپنے رفیق گرامی جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں، اور میں اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں لوگوں، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی قدر کرنا۔ جناب مولانا مفتی ابو ذر صاحب اور ہمارے عزیز جناب مفتی روح اللہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو اس علاقے میں ہر وقت آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے ہر وقت حاضر، نکاح پڑھانے کے لیے ہر وقت حاضر، مدرسے کا نظام دینے کے لیے ہر وقت حاضر، مکتب کا نظام دینے کے لیے ہر وقت حاضر۔ جس گاؤں میں مسجدیں نہیں وہاں مسجد قائم کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنے والے لوگ، ان لوگوں کی بھی آپ قدر کیجئے، ان لوگوں کی دعائیں لیجئے۔ جو لوگ، جو قوم، جو سماج قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں قدر والا بنا دیتا ہے، اللہ اسے اٹھا دیتا ہے، اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اس کی دکان چل جاتی ہے، اس کی دکان چل جاتی ہے، اس کا بازار جم جاتا ہے۔ جو قدر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی، جس نے اس کی زندگی میں کبھی بھی احسان کیا ہو۔ ہم سب دعا گو ہیں اس ادارے کے لیے اور آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ یہ اصول جو میں نے اس مدرسے کے لیے بنائے ہیں، آپ اپنی زندگی کے لیے اپنائیے۔ میرے بھائی، زندگی میں ہر نعمت کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر دانا ہے گر گیا ہے نیچے تو اسلام کی تعلیم ہے کہ اس ایک دانے کو بھی صاف کر کے کھانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک دانے کی قدر کرو گے تو اللہ غریب نہیں بنائے گا، محتاج نہیں بنائے گا، اور دانے کی ناقدری کرو گے تو دانے اللہ تم سے چھین لے گا، تم سے نہیں تو تمہاری نسلوں سے اللہ چھین لے گا۔ قدرداں بنو میرے بھائی، اسلام کے قدرداں بنو، قرآن کے قدرداں بنو، علم کے قدرداں بنو، عالموں کے قدرداں بنو، ٹیچروں کی اساتذہ کی عزت کرو۔ سماج میں ٹیچروں اور اساتذہ، لیکچرز، پروفیسرز، محدثین، مفسرین، علماء کی جب قدر ہوتی ہے تو اللہ اس سماج کو تعلیم یافتہ بناتا ہے، ایجوکیٹڈ بناتا ہے۔ اور جو لوگ ہم نے دیکھا ہے، جس خاندان والے کی جس کی عادت ہو گئی مولوی صاحب کو گالی دینے کی، اس کی نسل میں اللہ علماء اور حفاظ پیدا نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے وحی کا علم چھین لیتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو جاہل تھے، وہ لوگ جو ان پڑھ تھے، مگر انہوں نے علماء کی قدر کی، انہوں نے حفاظ کی قدر کی، تو اللہ نے ان کی نسلوں میں علماء اور حفاظ، داعیان پیدا کیے، وارثان انبیاء پیدا کیے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی، دین کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نعمت کی قدر کرنا سیکھیے، اللہ خوب برکتوں سے نوازے گا، خوب آگے لے جائے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ علاقہ انشاءاللہ، یہ گاؤں آگے بڑھے گا، اور یہ مدرسہ آپ کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس خدمت کو، اس قربانی کو قبول فرمائے، اور حاجی صاحب کے لیے اور آپ کے آباء و اجداد کے لیے اسے ذخیرہ آخرت، آپ کی نسلوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، اور آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔